السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان سائرہ عاشر دا شو میکر میں حاضر ہوں۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں وہ ایک سینئر ڈائریکٹر ہیں، اقبال سیوانی صاحب۔ آئیے ہم آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا احسان۔ اچھا، میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ آپ ڈائریکشن میں کیسے آئے؟ بس یہ ایک اتفاق ہے کہ میرے جو ہے ایس سلیمان صاحب جو پاکستان فلم انڈسٹری کے بڑے ڈائریکٹرز میں شمار ہوتے تھے، وہ یہاں کراچی میں کافی عرصہ رہے، تو وہ ایک ٹیلی فلم بنا رہے تھے، تو ان سے میرے ایک فیملی مراسم تھے، ان کی بیگم صاحبہ زرین سلیمان صاحبہ، ان سے بھی میری نیاز مندی تھی، تو میں نے ان سے زرین صاحبہ سے کہا کہ سلیمان صاحب سے کہیں کہ مجھے جو ہے ڈائریکشن سکھائیں۔ تو جب یہ ان کے گھر پہ بات ہو رہی تھی تو سلیمان صاحب نے کہا کہ بھائی آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، چھوڑیں اس کام میں نہ پڑیں۔ میں نے کہا نہیں سر، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ڈائریکشن کی طرف کچھ تھوڑا سا گائیڈ کریں، اس لیے کہ آپ نے سید نور کو بھی سکھائی ہے، وہ بھی پہلے صحافی تھے، تو اس طرح سے اگر میں بھی صحافت سے چونکہ میرا تعلق ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس طرف آؤں اور آپ مجھے۔ تو انہوں نے اس زمانے میں وہ ایک سیریل کر رہے تھے، کیا یہی پیار ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جو ہے وہ سیٹ پر آ جایا کرو جہاں شوٹنگز ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ جب ہم ایڈیٹنگ پہ جائیں گے تو تم پھر میرے ساتھ بیٹھنا ایڈیٹنگ پہ۔ تو وہاں پہ ایک اسٹوڈیو تھا، ایڈیٹنگ یونٹ تھا وہاں پہ، تو وہاں اس کی ایڈیٹنگ ہو رہی تھی۔ تو میں نے جب سلیمان صاحب سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے میری ریکویسٹ کو مطلب آن کیا، انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ تو وہ میں نے اس طرح سے وہاں کیا فریم کیسے بنتا ہے، لائٹنگ کیا ہونی چاہیے، اور شاٹس جو ہیں ان کو پھر ایڈیٹنگ کے وقت جو ہے وہ ٹو شاٹ کس طرح سے ہم لیں، کلوزنگ کیسے کلوز اپ پر کیسے جائیں، یا شاٹ کو ٹائٹ کیسے کرنا ہے، لوز کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں میں نے ان سے پک کی، اور انہوں نے گائیڈ بھی کیا کہ بھئی اس طرح سے کرو بیٹے، اس طرح سے دیکھو، یہ اس کو غور سے دیکھو کہ یہ کیا چیز ہے، ہم نے کس طرح سے کی ہے، یا کیمرہ ورک میں جو فمبلس آتے تھے ان کو ہم کیسے نکالتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ان سے سیکھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایسے بے شمار دوست جو ہیں وہ آتے رہے زندگی میں۔ مطلب ہمارے ایک دوست ہیں جو آج کل بڑے مصروف ڈائریکٹر ہیں، سہیل بخاری، ان سے بھی اس پر ہماری اس ٹاپک پہ ڈسکشن ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور میڈیا آئیکن ہیں، انہوں نے بہت کام کیا ہے میڈیا کے حوالے سے، ڈرامہ بھی کیا ہے اور شوز بھی کیے ہیں، قندیل جعفری صاحبہ، ان سے بھی ہم اس پر جو ہے ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک میرا جو ہے وہ جو ویژن تھا اس میں ایک مطلب مثبت وہ آیا کہ کس طرح سے ڈائریکشن ہوتی ہے۔ تو میں نے براہ راست جو ہے وہ ڈرامہ تو نہیں کیے، لیکن میں نے ٹاک شوز، میوزک شوز، ان کو میں نے زیادہ فوکس کیا، ان پر کام بھی کیا، اور میرا چونکہ شعبہ رائٹنگ کے حوالے سے اسکرپٹ رائٹنگ کی طرف بھی رہا، تو اسکرپٹ رائٹنگ کے حوالے سے میں نے اس بات کو بھی نوٹ کیا کہ ایک اچھا کیمرہ مین، ایک اچھا اسکرپٹ رائٹر اور ایک اچھا ایڈیٹر جو ہے وہ بہترین ڈائریکٹر بن سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، چونکہ میں کیمرہ مین بہت اچھا نہیں ہوں، لیکن کیمرے کی مجھے ویسے تھوڑی سی بچپن سے سمجھ ہے، کیونکہ ہم نے اس شوق میں، فوٹوگرافری کے شوق میں اپنے آپ کو بہت انوالو رکھا تھا، تو اس لیے ایک تو کیمرے کی، اپرچر کی اور ان سب چیزوں کی تمیز تھوڑی سی آ گئی تھی۔ پھر یہ کہ ایڈیٹنگ، چونکہ میرا براہ راست ایڈیٹر میں نہیں ہوں، لیکن یہ کہ مجھے پتہ ہے کہ ایڈیٹنگ میں کیا چیز ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے ایک دیکھنے والے کو یہ فیل ہو کہ کوئی چیز جو ہے آڈ نہیں ہے، سب اسموتھ چل رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ کہ یہ میرا پھر یہ کہ میں نے اپنے شوز کیے ہیں، بہت سارے شوز کیے ہیں، ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں لگے گا، اس لیے کہ چینلز کا نام لینا تو کچھ بہتر نہیں لگتا، لیکن بہرحال پھر بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اپنا ایک اون کرتا ہوں ویب چینل، اور اس پر میرے شوز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور لوگ ان کو تھاؤزنڈس میں اس کے ویوز آتے ہیں۔ ماشاءاللہ، 1000 ویوز، یہ تو کمال کی بات ہے۔ تو یہ میرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ڈائریکشن کے حوالے سے تھا۔
اچھا، آپ نے میڈیا کے مختلف شعبوں میں کام کیا، جی تو آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں، میڈیا جو ہے نا، یہ اب تو بہت آگے آ گیا ہے، لیکن پاکستان میں پہلا جو میڈیم تھا وہ پرنٹ میڈیا تھا، اور پرنٹ میڈیا کے بعد پھر ہم آئے الیکٹرانک میڈیا کی طرف. تو الیکٹرانک میڈیا میں بھی صرف اور صرف جو ہے 2 میڈیمز تھے، جن میں ایک پاکستان ٹیلی ویژن کا اور ایک ریڈیو پاکستان کا. میرے ساتھ ریڈیو پاکستان کی بھی ایک وابستگی رہی ہے، تو مجھے آڈیو کا بھی ایک ایکسپیرینس ہے، اور ٹیلی ویژن پہ چونکہ میں اسکرپٹ رائٹر پی ٹی وی کے ساتھ ابھی بھی منسلک ہوں، تو اس کی بھی تھوڑی سی مجھے ایک ویڈیو کی بھی وہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا جو رول ہے نا، وہ ایک بڑا کہنا چاہیے کہ امپورٹنٹ رول ہے کسی بھی حوالے سے. ہم اگر کسی جھوٹ کو اتنا بولیں کہ وہ سچ لگنے لگے تو وہ سچ لگنے لگ جاتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم کسی سچ کو رد کرتے چلے جائیں تو اس پر جھوٹ کا گمان ہونے لگتا ہے. تو میڈیا کی اپنی ایک جو ہے ویلیو ہے، لیکن میڈیا کا جہاں تک رول ہے یا میڈیا کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ جب سے ہمارے ہاں پرائیویٹ میڈیمز آئے ہیں اور ایک پرائیویٹ چینلز کا جو بوم آیا ہے، اس میں یہ ہوا ہے کہ کمپٹیشن بڑھ گیا ہے. پہلے مونوپولی تھی، اب مونوپولی نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اگر آپ کام کریں گے تو آپ جو ہے ریٹنگ بھی لیں گے، اگر آپ کام کریں گے تو لوگ آپ کو پسند کریں گے، ورنہ دوسرے کو سوئچ کر جائیں گے. تو یہ کہ میڈیا کا رول بہت اہم ہے، اور معاشرے میں اس کی اپنی ایک اہمیت بھی ہے، اور حکومتوں کو بنانے میں، حکومتوں کو گرانے میں، لوگوں کو بنانے میں، لوگوں کو گرانے میں میڈیا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. تو کیا میڈیا معاشرے میں کیا پازیٹیو رول کر سکتا ہے؟ دیکھیں، میں نے ابھی عرض کیا کہ پازیٹیو رول بھی کر سکتا ہے اور نیگیٹو رول بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس سے کام کیا لینا چاہتے ہیں، میڈیا ایک ایسا ڈاکخانہ ہے جس میں آپ جو خط رکھیں گے وہ ریسیپینٹ تک پہنچ جائے گا. یا آپ یوں سمجھ لیں کہ میڈیا ایک وی سی آر ہے، اس میں آپ جو فلم یا جو کیسٹ لگا دیں گے وہی کیسٹ جو ہے اسکرین پر پلے ہوگی. تو میڈیا کو ہم جس طرح سے استعمال کرنا چاہیں وہی میڈیا کا رول ہو سکتا ہے، اور اس کا اگر ہمارے پاس پازیٹیو استعمال ہے تو پازیٹیو رول اس میں ہمیں ملتا ہے. جی، ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ نے ٹاک شو اور میوزک پہ کافی کام کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹاک شو میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، ٹاک شوز جو ہے نا، وہ آپ کے کنٹینٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ کمپیئر کی یا ہوسٹ کی ذہانت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ٹاک شو سے گیسٹ سے کیا چیزیں نکلوا سکتا ہے اور کیا چیزیں اس سے پوچھی جا سکتی ہیں. اس کے لیے اس کا اپنا ہوم ورک ہونا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کسی ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کے پاس اتنا ہوم ورک ہو کہ جب آپ کا گیسٹ سامنے آئے تو آپ اس کو ایک پورا بیک گراؤنڈ فراہم کر دیں کہ جی میرا ٹاپک یہ ہے اور اس ٹاپک پر آپ کی ایکسپرٹیز کو میں نے استعمال کرنا ہے. اب اس میں آپ کو کیا چیزیں ڈگ آؤٹ کرنی ہے وہ پہلے آپ کا ہوم ورک ہے. تو ایک اگر آپ کے پاس بھرپور کنٹینٹ ہوگا، اگر آپ کے پاس بھرپور معلومات ہوں گی اس ٹاپک کے حوالے سے، تو ایک اچھے ٹاک شو کو ہم کریٹ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹاک شو میں ایک اور چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہم لگے بندھے سوالات کے بجائے جو ہے گفتگو میں سے سوالات نکالتے ہیں. مطلب جب آپ کا گیسٹ آپ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت آپ سوال جو ہے نا وہ کریٹ کرتے ہیں اس کی گفتگو سے. تو ایک اچھے ٹاک شو کے لیے کنٹینٹ کا ہونا جو ہے وہ پہلی شرط ہے. اور کنٹینٹ جو ہے اس میں ٹاپک کو آپ کو چوز کرنا ہے کہ پبلک انٹرسٹ کا ٹاپک کیا ہے. اگر ہم ایسے ٹاپکس پر گفتگو کریں یا ایسا ٹاک شو کریں کہ جس سے پبلک کو کوئی دلچسپی نہیں ہے تو وہ ٹاک شو نہیں کامیاب ہوتا. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے چینلز پہ ٹاک شوز ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ ان میں کمپٹیشن ہے، دوسرے یہ کہ ہر ٹاک شو کا جو ہوسٹ ہے یا جو اس کا جو کمپیئر ہے وہ اتنا گفتگو پہلے پھیلاتا ہے
کہ اس سے گیسٹ کو خود یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں جس کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اس کے پاس اتنی نالج ہے کہ اس سے میں آئیں بائیں شائع نہیں کر سکتا, اس کو مجھے پراپر جواب دینے ہوں گے. تو ایک اچھے ٹاک شو میں کمپیئر کا اپ ٹو مارک ہونا, اس کی نالج کا بہت زیادہ ٹاپک پر جو ہے عبور ہونا, یہ ایک اچھے ٹاک شو کو کریٹ کر سکتا ہے اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹاک شو ہے. ادروائز جو ہے ٹاک شو میں کوئی جو ہے چارم نہیں رہتا پبلک کے لیے. ٹھیک, آپ کیا سمجھتے ہیں ڈرامہ انڈسٹری نے ابھی ترقی کی یا نہیں؟ دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ ڈرامہ انڈسٹری نے کوئی ترقی نہیں کی بلکہ تنزلی کی طرف ہم آئے ہیں. پاکستان میں خاص طور پر ڈرامہ انڈسٹری جو ہے وہ تنزل کا شکار ہوئی ہے اور یکسانیت کا شکار ہوئی ہے, اور ہم نے جو انڈین کانٹینٹس سے جس طرح سے ہمارے رائٹرز تربیت حاصل کر چکے ہیں, اب آپ کے پاس جو ڈرامہ انڈسٹری میں جس طرح کے کانٹینٹ یا جس طرح کا اسکرپٹ آ رہا ہے وہ اسکرپٹ آپ کی اقدار سے, آپ کی معاشرت سے بالکل مختلف آ رہا ہے, اور ہم وہ چیزیں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو چیزیں گراؤنڈ ریئلٹیز پر مبنی ہیں ہی نہیں. مطلب میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ اب آج کل جو آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اس ڈرامے کو دیکھنے والے کون لوگ ہیں؟ ایک ارب پتی آدمی کے پاس, ایک انڈسٹریلسٹ کے پاس, ایک 2000 گز کے گھر میں رہنے والے کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کا ڈرامہ دیکھے. ڈرامہ دیکھ رہا ہے کون؟ جو گاؤں دیہات میں رہ رہا ہے, جو جھونپڑیوں میں رہ رہا ہے, اور جب آپ اس کو گلیمر دکھاتے ہیں تو آپ اس کو گلیمر اس لیول کا دکھاتے ہیں کہ وہ جو ایک لڑکی جو ابھی بڈنگ ایج میں ہے, جو ایک گروئنگ ایج میں ہے, وہ جب یہ دیکھتی ہے کہ یہ ایک دنیا ہے, میں جس جھونپڑی کے میں رہ رہی ہوں یا جس ایک 60 گز کے گھر میں رہ رہی ہوں, تو میں کہاں بیٹھی ہوئی ہوں. تو جب ہم وہ گلیمر دکھاتے ہیں تو دیکھنے والوں کی ویورشپ جو ہے وہ زیادہ تر ایک لوور مڈل کلاس کی اور میکسیمم آپ کہہ لیں کہ مڈل کلاس کی ہے, اور جو ہائیسٹ ویورشپ ہے وہ بالکل پور کلاس کی ہے, جس کی تفریح صرف اور صرف جو ہے وہ گھر میں رکھا ہوا ٹیلی ویژن سیٹ ہے. تو جب ٹیلی ویژن سیٹ پہ وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کے اندر خواہشات جنم لیتی ہیں. وہ خواہشات جو ہیں وہ معاشرتی بگاڑ کو جنم دے رہی ہیں. تو پہلے کیا خواہشات جنم نہیں لیتی تھی؟ نہیں, پہلے کے جو ڈرامہ ہوتے تھے. ہاں, آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور آئی اپریشیٹ اٹ کہ آپ کا یہ جو سوال تھا یہ بڑا ویل کنیکٹڈ تھا. جیسے کہ پہلے تھا کہ ڈرامے دیکھے جاتے تھے تو گلیاں سنسان ہو جاتی تھی, اب ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے جو ڈرامے دیکھے جاتے تھے ان میں ہم اپنے کلچر کو پروموٹ کرتے تھے. اگر ہم جو ہے وارث ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, اگر ہم جو ہے اسی طرح کا آخری چٹان دیکھ رہے ہیں یا کوئی اور ڈرامے ہم دیکھ رہے ہیں, دھوپ کنارے دیکھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو ان میں ہمارے پاس اسکرپٹ بہت مضبوط ہوتا تھا اور وہ اسکرپٹ ہماری معاشرت سے بالکل ریلیٹ کرتا ہوا ہوتا تھا. یا ہم تنہائیاں دیکھ رہے ہیں تو اس میں ایک ہیومر بھی ہے, اور ہیومر کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک ایسا وہ بھی ہے, کہنا چاہیے گائیڈنس بھی ہے لوگوں کے لیے کہ ہمیں کس طرف جانا. اب ہم صرف گلیمرائز ہو کر رہ گئے ہیں, اور گلیمرائز بھی اس حد تک ہو کر رہ گئے ہیں کہ اس سے ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہنوئی جو ہے وہ سالی کی طرف مائل ہوا ہے, بھابھی جو ہے وہ دیور کو قابو کرنے میں لگی ہوئی ہے, اور اس طرح کے جو, تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ پہلے ہمارے پاس انڈین کانٹینٹ میں آئی ہوئی تھی, جو ہمارے یہاں چینلز چل رہے تھے. ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے, لیکن یہ کہ آپ اس کو, میں جو کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ میرے ناظرین بھی سن رہے ہیں تو وہ ان تک بھی پہنچ گیا ہوگا کہ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہمارا ایک مائنڈ میک اپ جو ہے ہمارے ویور کا, ہمارے جو ٹیلی ویژن دیکھنے والے کا ایک مائنڈ میک اپ ایسا کر دیا گیا ہے کہ اب اس کو سازشوں سے بھرے ہوئے ڈرامے جو ہے اچھے لگتے ہیں. ساس جو ہے وہ بہو کو زہر دینے کے چکر میں لگی ہوئی ہے, یا
سسر جو ہے وہ اپنی جو بہو کے لیے بہو کے نیگیٹو لیے چیزیں، سیکریفائی کر رہا ہے، لیکن ساس جو ہے وہ چاہتی ہے کہ نہیں بیٹا جو ہے وہ اسی کے قابو میں رہے، بیوی کی طرف کوئی دھیان توجہ نہ دے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے وہاں سے اڈاپٹ کی. اور یہاں مجھے یہ بتانا بھی اچھا لگے گا، کیونکہ اگر وہ آپ چاہیں آن ایئر دینا چاہیں تو دے دیں، لیکن چونکہ وہ ویل کنیکٹڈ ہے حالات سے، کہ جب سونیا گاندھی سے ایک انٹرویو کیا گیا جو انڈیا کی کانگریس کی پریزیڈنٹ تھیں، جب ان سے یہ انٹرویو کیا گیا کہ جی آپ کی کامیابی کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری کامیابی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو میڈیا کے ذریعے اتنا بے بس کر دیا ہے کہ اب ہمیں جنگ کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ ویل کنیکٹڈ اس لیے ہے آج کے حالات سے کہ اب ہمارے بچے جب اس زمانے میں، ابھی تو کافی حد تک یہ ہمارا اپنا سیٹ اپ آ گیا میڈیا میں، لیکن اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب بچہ شادی میں جاتا تھا ماں باپ کے ساتھ تو وہ پوچھتا تھا امی اپنی ماں سے کہ امی اب یہ جو ہے یہ لوگ 7 پھیرے کب لیں گے، اگنی کب جلے گی. تو ہم اس حد تک جو ہے اس کا شکار ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ثقافتی محاذ پر پاکستان کو شکست دے دی ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے، جیسے تیسے جو بھی کچھ ہوا، گو کہ ہم ٹریک سے ہٹ گئے، ہمارے رائٹر وہ رول نہیں کر رہے جو انہیں کرنا چاہیے. اور زیادہ تر یہاں ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ زیادہ تر رائٹر وہ ہیں جن کی اپنی جو ازدواجی زندگی ہے وہ خالی ہوئی ہے، لیکن وہ لوگوں کو جو ہے ازدواجی زندگی میں اس طرح کے کانٹینٹ کو دے رہے ہیں کہ سالی اور بہنوئی اور دیور اور جیٹھ اور یہ. لیکن ان کے اگر آپ پرسنل لائف پر جائیں تو میکسیمم آپ کو یہی پتہ چلے گا کہ ان کے اپنے جو فیملی وہ ہیں ریلیشنز ہیں یا جو ان کی جو فیملی سچویشن ہے وہ ایک خوشحال زندگی والی نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں جو ہے ڈسٹرب زندگی والی ہے. تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے. تو پاکستان میں ڈرامہ جو ہے نا، اس نے میرے حساب سے جو ہے وہ معاشرت میں ایک انفیریٹی کمپلیکس کریٹ کیا ہے. وہ اس انفیریٹی کمپلیکس کے نتیجے میں ہمارے ہاں جو ہے بے چینی بڑھی ہے، لوگوں کے اندر جو ہے ایک وہ ایسا عنصر آ گیا ہے کہ راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں لوگ. قناعت کا پہلو جو ہے وہ نکل گیا. جی سر، بریک کا ٹائم ہو گیا. جی ناظرین، وقت ہوا ہے یہاں ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب. اپنے انڈین ڈراموں کا ذکر کیا تو ایک ٹائم تو ایسا بھی تھا جب کہ ہمارے ڈرامے دیکھ کر انڈین لوگ انسپائر ہوتے تھے. تو اس بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ دیکھیں، وہ ڈرامہ تھا جب کہ وہ خواہش کرتے تھے کہ ہم ایسا ڈرامہ بنا سکیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت لکھنے والے کون تھے ذرا اس پر غور کرنا پڑے گا. اس وقت اشفاق احمد لکھتے تھے، اس وقت مستنصر حسین تارڑ لکھتے تھے، اس وقت جو ہے بانو قدسیہ لکھتی تھی، اس وقت جو ہے فاطمہ سریا بجیا لکھتی تھی، حسینہ معین لکھتی تھیں، اور امجد اسلام امجد لکھتے تھے. تو اب ان کا کیلیبر تو دیکھیں نا آپ، کہ وہ ڈرامہ رائٹر نہیں تھے، وہ پہلے ایک بڑے ادیب، ایک بڑے شاعر، ایک بڑے دانشور تھے. اور وہ ایک ایسا عنصر لے کر آنا چاہتے تھے کہ معاشرہ جو ہے وہ جائے. تو انہوں نے ہماری اچھی چیزوں کو اپنایا. انہوں نے اپنے ہاں مرزا غالب تخلیق کر دیا. گلزار نے ایسا ڈرامہ دے دیا کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر پا رہا آج تک. گلزار کے ڈرامے مرزا غالب کو اگر آپ دیکھیں، وہ سیریل ہے، پورا ایک ٹیلی فلم ہے. لیکن تو وہاں بھی ایسے لوگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہاں پہ انڈسٹری ہے کمرشل، تو انہوں نے ہر جگہ کمرشل کا پہلو سامنے رکھا ہے. ہمارے ہاں جب تک پاکستان ٹیلی ویژن تھا تو یہ جو پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان جو ہیں، یہ ایک ایسے ادارے تھے کہ ان کے پیچھے مالی منفعت سے زیادہ جو ہے اخلاقی اقدار تھی. وہ معاشرے کو سدھارنے کے لیے ہوتا تھا. ان کے پاس پہلا جو عنصر تھا یا پہلا جو ان کا موٹو تھا وہ
ایک انٹرٹینمنٹ نہیں تھا. ان کا جو پہلا عنصر تھا وہ تھا ایک سبق لوگوں کو اصلاح کی طرف لانا, بہتری کی طرف دینا, انفارمیشن کی طرف آنا, اور اپنے جو آپ کی جو ایک اقدار ہیں, آپ کی جو ویلیوز ہیں بزرگوں کی, ان کو پروموٹ کرنا. اب جس نہج پہ ہم آ گئے ہیں, اب ہم ایم بی ایز جو سی اوز ہیں, پہلے ہوتے تھے جو ڈائریکٹر بڑے جو لوگ ہوتے تھے وہ پروگرامرز ہوتے تھے, کہ ایک ڈائریکٹر پروگرام جو ہے وہ پہلے پروڈیوسر سے پروموٹ ہوتا ڈائریکٹر پروگرام بنتا تھا, اس کے بعد ایم ڈی بنتا تھا, ڈی ایم ڈی بنتا تھا, یا اس طرح کا ہوتا تھا. اب آپ کے پاس جو پہلا آدمی آتا ہے جو ٹاپ مین ہے وہ ہوتا ہے ایک ایم بی اے سی او, اور وہ کہتا ہے جی بزنس کی ریٹنگ کے لیے جو ہے مجھے یہ کانٹینٹ چاہیے, مجھے فلاں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ کانٹینٹ چاہیے. تو اب جو ہے اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی کہ اس میں اخلاقی بگاڑ ہوگا, معاشرے میں خرابی پیدا ہوگی, بلکہ اس پہ توجہ دی جا رہی ہے کہ بزنس کتنا آ رہا ہے اور بزنس کس طرح سے آ رہا ہے. پہلے ہم اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ لباس جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی بیٹی بہو کے ساتھ بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ سکیں, تو اس وقت کا ڈرامہ جو تھا وہ فیملی ڈرامہ ہوتا تھا. آج کا ڈرامہ جو ہے وہ فیملی ڈرامہ نہیں ہے. آج بچے جو ہیں بعض اوقات ایسے سوالات کر دیتے ہیں, میں اپنے گھر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات ایسے سوالات کر دیتے ہیں کہ ہمیں جواب دینا جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے. یا جس طرح سے ڈائیورس کا اتنا ذکر ہوتا ہے ڈراموں میں کہ وہ پوچھ لیتے ہیں بچے کہ یہ ڈائیورس کیا ہوتی ہے, یہ کیوں ہو جاتی ہے, یہ کیسے ہو جاتی ہے. تو اس زمانے میں ان چیزوں کا خیال بھی رکھا جاتا تھا, اور اسکرپٹ میں ایسی چیزوں کو پروموٹ نہیں کیا جاتا تھا. صحیح. وہ پروموشن جو ہے وہ اب نہیں رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ڈرامہ معاشرے پہ اثر ڈالتا ہے؟ ڈرامہ اس وقت تو معاشرے پر سب سے زیادہ اثر ڈال رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں 51% جو آبادی ہے وہ ہے فیمیل, ٹھیک ہے, اور فیمیلز کی جو ان میں جو پرسنٹیج ورکنگ وومنس کا ہے وہ میرا خیال ہے 0% میں کہیں موجود ہے. تو باقی سب جو خواتین ہیں وہ بالکل گھریلو خواتین ہیں, گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. ان کا کام صرف جو ہے ڈرامہ دیکھنا ہے. اور ڈرامے بھی اب ایک سہولت اور ہو گئی ہے کہ پہلے ڈرامے ریپیٹ بھی ہوتے تھے, تو 2 مرتبہ چل گئے, 3 مرتبہ چل گئے. اب جب سے سوشل میڈیا آیا ہے اور سوشل میڈیا پہ جب اپلوڈ ہوتا ہے تو اب سارے چینلز کے ڈرامے خواتین جو ہیں رات 2-2, 3-3 بجے تک بیٹھ کے بڑے آرام سے دیکھتی ہیں کہ اب اس کا ڈرامہ یہ آئے گا, اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا ڈرامہ یوٹیوب سے مل جائے گا, پھر تیسرا ڈرامہ مل جائے گا, پھر چوتھا ڈرامہ مل جائے گا. تو اس کے بعد جو گھر کا نظام ہے مرد نہیں بناتا, گھر کا نظام عورت بناتی ہے. گھر کا نظام جو ہے مرد کا کام صرف باہر جا کر کما کے لانا اور اپنے معاملات کو ایک وہ دینا. لیکن گھر میں جو سسٹم ہے پورا کا پورا کہ کس طرح سے لائف اسٹائل بننا ہے, کس طرح سے جو ہے وہ بچوں کی تربیت ہونی ہے, کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے اپنے عزیز و اقارب کو مینیج کرنا ہے, وہ سارا خواتین کے ہاتھ میں. اب ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ فکر خواتین کو یہ ہوتی ہے کہ فلاں کی شادی میں یہ سوٹ تو ہم نے پہن لیا تھا, اب تو ہمیں وہ والا پہنا جو فلاں ڈرامے میں اس نے پہنا تھا. تو آپ دیکھیں سلیو لیس عام ہو رہا ہے جی, ہر ڈرامے میں ایک سلیو لیس عام ہو گیا ہے. جینز پہن کے گھر میں جو ہے باپ اور ٹی شرٹس پہن کر بیٹیاں باپ سے اس طرح سے گفتگو کر رہی ہوتی ہیں کہ جو ہماری معاشرت کا حصہ نہیں ہے, لیکن ہمارا ڈرامہ وہ دکھا رہا ہے. تو بگاڑ یا سنوار دونوں چیزیں جو ہیں ڈرامے میں موجود ہیں. ہم بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں. اگر ہم اس کو واپس اس طرف آ جائیں کہ ہم ان رائٹرز کی طرف جائیں جو واقعی رائٹر ہیں, تو ہم جو ہے سنوار کی طرف بھی آ جائیں گے اور معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے ڈرامہ. ٹھیک, آپ کی باتوں سے میں نے یہ نچوڑ نکالا کہ ایک سٹوری کا سٹرونگ ہونا بہت ضروری ہے. جی, اسکرپٹ کا ہونا مضبوط بہت ضروری ہے, اور وہ آپ کی جو لائف ہے, جو آپ کی زندگی ہے,
اس سے اس کا ریلیٹ ہونا بہت ضروری ہے. ہم اگر ہوائی باتیں کریں یا ہم ایسی چیزیں بنا کر دکھانے کی کوشش کریں جن کا گراؤنڈ ریلیٹیز موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے والے جیسے آج کل کے ڈرامہ ہیں اس میں اگر کوئی سو رہا ہے تو وہ سوتے ہوئے اس کا میک اپ دکھا رہے ہیں, تو پہلے کیا ایسا نہیں تھا؟ دیکھیں میک اپ جو ہے پہلے تو خیر چلے بلیک اینڈ وائٹ کا زمانہ تھا, لیکن اس وقت کے بعد جب آیا تو اس وقت بھی میک اپ ایسا ہوتا تھا. دیکھیں میک اپ تو میں اور آپ جو اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں چینل پر, یہ ہماری اور آپ کی بھی ضرورت ہے, پفنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اس طرح سے جب آرٹسٹ کیمرے کے سامنے آتا تھا یا آتا ہے تو اس کا میک اپ ہونا ضروری ہے, لیکن میک اپ کو ریشنل ہونا ضروری ہے کہ آپ کا ریشو کیا ہے. آپ کو اب سوتے ہوئے میں آپ کا میک اپ, آپ کے لپسٹک اتنی لائٹ ہونی چاہیے کہ آپ کا جو میل اسٹار ہے وہ بھی جب کیمرے کے سامنے آتا تو اس کو بھی ہلکی سی لپسٹک آپ دیتے ہیں. تو اس طرح سے وہ, لیکن ایک آپ یہ جو میک اپ والی جو صورت حال ہے, پھر مجھے وہیں جانا پڑے گا کہ انڈین ڈراموں میں وہ ساڑی جو ہے وہ اتنی مہنگی پہن کر, اتنی جیولری پہن کر ہی وہ رات کو سو بھی رہی ہے اور صبح اٹھ بھی اسی جیولری میں اور اسی ساڑی میں رہی ہے. جبکہ عام زندگی میں آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جو ہے رات کو سونے والے کپڑے ہمارے کچھ اور ہوتے ہیں, جو اصل زندگی ہے اس میں یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, خواتین منہ پر کریمیں لگا کر رات کو سوتی ہیں تاکہ ان کی اسکن کیئر ہو جائے, لیکن ایسا میک اپ تو نہیں کرتی ہیں کہ جیسے شادی ہال میں جا کر شادی میں جا کر جو جس طرح سے کرتی ہیں شادی ہال کے لیے اسپیشل جا کر, تو وہ ڈراموں میں جب دکھایا جاتا ہے تو وہ آپ کی زندگی سے ریلیٹ نہیں کرتا. آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہماری فلم انڈسٹری ہے یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جو موجودہ حالات ہیں جی اس میں فلم تو ابھی بھی بن رہی ہیں, لیکن اب فلم کا آپ جو ہے وہ جو ہم ایک آگے کی ایک کلاس ہوتی تھی جس کو ہم کہتے تھے تھرڈ کلاس میں جو ایک ٹکٹ لے کر آدمی سینما میں بیٹھتا تھا, انڈسٹری کس چیز پر گرو کرے گی یا کس چیز پر ریوائول اس کا ہو سکتا ہے؟ وہ ریوائول اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس سنیما ہوں, اور سنیما وہ ہوں جس میں آدمی جا کر جو ہے 50 روپے کا, 100 روپے کا, 150 روپے کا ٹکٹ لے سکتا ہو. تو وہ سنیما تو سارے پلازا بن گئے ہیں, وہ تو سب ٹوٹ کے شاپنگ مال بن رہے ہیں. جو اب جو سنیما آ گئے ہیں وہ آ گئے ہیں 200 کی کیپیسٹی کے, 150 کی کیپیسٹی کے, اور وہاں ٹکٹ کتنے کا ہے؟ 2000 روپے کا. تو 2000 روپے کا ٹکٹ کون لیتا ہے؟ جس کی قوت خرید ہے. تو قوت خرید جو ہے وہ ایک مخصوص طبقے کی ہے, تو مخصوص طبقے کے لیے انہوں نے 150 آدمیوں کی 150 سیٹیں رکھ دی ہیں. ایک زمانے میں جو سنیما ہوتا تھا اس میں 500 آدمی, 1000 آدمی ایک وقت میں بیٹھ کر سنیما دیکھتا تھا, 3 شو ہوتے تھے. اب 3 شو تو ہوتے ہی نہیں ہیں. اب 3 شو اس طرح سے ہوتے ہیں کہ 3 سے 6 والا شو جو ہوگا اس میں فلاں فلم لگی ہوئی ہوگی, سنی پلیکس پہ آ جائیں, اور فلاں ٹائم پر فلاں وہ ہوگی. تو یہ اس طرح کے جو سنیما ہے اس سے یہ ہے کہ فلم انڈسٹری گرو نہیں کرے گی, نہ نیا ٹیلنٹ آ رہا ہے. آپ کے پاس ٹیلنٹ کیا ہے؟ جو سنیما اس وقت کام کر رہا ہے اس میں وہی آرٹسٹ آ رہے ہیں جو آپ کے ٹیلی ویژن ڈراموں میں ہیں. فلم انڈسٹری میں تو ایک آتا تھا, نیا ٹیلنٹ آتا تھا سارا. ٹھیک ہے, تو لوگ چاہتے ہیں کہ نئے فیس آئے. نئے فیس بھی آنے چاہیے, لیکن فلم انڈسٹری کو گراس روٹ پر آنا چاہیے. سنیماز دوبارہ بننے چاہیے, سنیماز کو پروموٹ ہونا چاہیے. عام آدمی کے لیے تفریح کا واحد ذریعہ جو ہے ایک زمانے میں سنیما تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ ایک مخصوص طبقے کے لیے فلم بن رہی ہے, جو ہمارے عام لوگ ہیں وہ فلم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ 2000 افورڈ نہیں کر سکتے, تو اس طرح سے تو ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکے گا جب تک کہ پورا پاکستان فلم دیکھنے نہیں آئے. انڈیا میں تو جیسے جو ہے نا ہر لیول کا بندہ فلم دیکھنے جاتا ہے, وہ دن میں کام کرتا ہے اور رات میں ڈیفینیٹلی وہ فلم دیکھنے جاتا ہے. تو کیا یہی وجہ ہے کہ ہمارا ملک اتنی ترقی نہیں کر رہا؟ اس کے 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ انڈین انڈسٹری جو ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں لوگوں کی انوالومنٹ کتنی ہے. ایک گانے میں وہ کم سے کم جو ہے 1000 آدمی ایکسٹراز جو ہیں وہ لے لیتے ہیں صرف ایک گانا دکھانے کے لیے. اور اگر وہ یعنی
کاسٹ سے ہٹ کر ایک آئٹمس ہوں گے تو اس میں بھی اتنے لوگ اس میں انوالو کر دیتے ہیں, ان کا روزگار اس میں لگا دیتے ہیں. جی, لیکن اس بات سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے نا کہ ان کی فلم کا بجٹ زیادہ ہوتا ہے, لیکن ہماری اتنا بجٹ نہیں ہوتا. ہمارے فلم کا بجٹ جو ہے, ہمارے یہاں بھی آرٹسٹ جو ہے وہ پیمنٹس تو بہت ہائی لے رہے ہیں, تو بجٹ کے لیول سے تو ہو رہا ہے, لیکن اصل بات یہ ہے, میں نے ابھی جیسے آپ سے بتایا کہ جب سنیما عام آدمی کی ریچ میں نہیں ہوگا تو نہ تو نیا ٹیلنٹ آئے گا, ٹھیک ہے نا. میں اگر ایک فلم دیکھنے جا ہی نہیں پا رہا تو مجھ میں یہ انسپائریشن یا مجھ میں یہ جو ہے خواہش کیسے جنم لے گی کہ میں ایکٹر بنوں. جی. میں ایکٹر بنوں. اچھا, جن لوگوں کے لیے فلم بن رہی ہے وہ یہ جو ایک کارپوریٹ سیکٹر ہے, اس کارپوریٹ سیکٹر نے پوری آپ کی جو سمجھ لیں کہ انڈسٹری جو ہے نا اس کو کیپچر کیا ہوا ہے. ایک ملٹی نیشنل کمپنی جو ہے وہ ایک پورا ڈرامہ خرید لیتی ہے, اسٹیج ڈرامہ, ایک پورا فلم کا ایک شو خرید لیتی ہے, اور وہ اپنے مہمانوں کو, اپنے امپلائیز کی فیملی کو, اور وہ اتنے مہنگے داموں میں خرید لیتی ہے کہ جو پروڈیوسر ہے یا جس نے فلم بنائی ہے یا جس نے ڈرامہ اسٹیج کیا ہے وہ کہتا ہے جی میرا ڈرامہ عام آدمی دیکھنے آئے ہی نہیں, مجھے تو جو ہے نا فلاں کمپنی نے میرے 6 شو بک کر لی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ تو وہ اس لیے میں نے ابھی کہا نا کہ کارپوریٹ سیکٹر نے آپ کی پوری انڈسٹری کو کیپچر کیا ہوا ہے. اس میں ایک اہم بات یہ ہے اور کہ گورنمنٹ کا جو رول ہے نا وہ ٹوورڈس دی آپ کی سنیما انڈسٹری ہو یا آپ کا کلچرل سیکٹر ہو یا آپ کا جو انٹرٹینمنٹ سیکٹر ہے, اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آپ کو وہ نہیں ملتی, فیڈ نہیں ملتی, کوئی سپورٹ نہیں ملتی. 10 بار یہ باتیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں, ڈسکشن میں آ چکی ہیں کہ جی فلم انڈسٹری کو ایز انڈسٹری ٹریٹ کیا جائے گا اور گورنمنٹ اس پر جو ہے اسی طرح سے فائنینسنگ کرے گی, اس پہ بینکس قرضے دیں گے اس طرح سے جیسے ایک انڈسٹری کو دیتے ہیں. لیکن ابھی تک ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. ہر وزیر ثقافت جو ہے وہ 1 سال 2 سال 5 سال کے بعد ایک نیشنل فلم ایوارڈ کر دیتا ہے, اور اس میں پھر وہی آرٹسٹوں کو ایوارڈ ملتا ہے. ظاہر ہے کہ فلمیں تو اب وہی بن رہی ہیں جو کارپوریٹ سیکٹر کے لیے بن رہی ہیں, یا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس میں وہی آرٹسٹ آ رہے ہیں جو آپ کے ٹیلی ویژن ڈرامہ انڈسٹری کے آرٹسٹ ہیں. عام آرٹسٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ عام آرٹسٹ تو آ ہی نہیں رہا. عام آدمی ٹیلنٹ تو پاکستان میں بھرا پڑا ہے. آپ صرف سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ایسے ایسے سنگر نکل کے آ جائیں گے سامنے کہ انہیں عطا اللہ عیسیٰ قیلوی کو کون سے ریڈیو اور ٹیلی ویژن نے پہلے پروموٹ کیا. اس وقت وہ اسٹار ہے آپ کا, اور بہت بڑا اسٹار ہے. اسی طرح سے اور بہت سارے لوگ ہیں. علن فقیر جو ہے وہ ٹرینوں میں گاتے تھے, کوٹری سے چلتے تھے حیدرآباد تک جو ہے ٹرین میں بیٹھے گا رہے ہیں اور لوگ ان کو پیسے دے رہے ہیں. وہی ٹیلنٹ جو ہے جب آیا آپ کے میڈیا پر تو وہ ایک بڑے اسٹار کے طور پر آیا. تو اس طرح سے اسٹار جو ہیں وہ تو موجود ہیں, لیکن ان کو کوئی فلورش کرنے والا, آپ آج بھی ڈرامہ انڈسٹری میں چلے جائیں ایک مونوپلی ہے. آپ ایک بہت اچھی آرٹسٹ ہیں لیکن آپ کو نہیں ملے گا چانس, اس لیے کہ آپ کے ساتھ نہ پرچی ہے نہ آپ کے ساتھ جو ہے کوئی بیک گراؤنڈ ہے. لیکن جو اسٹارز ہیں ان کی اولادیں جو ہیں, چاہے ان کے پاس ایکٹنگ ہو یا نہ ہو, ان کو جو ہے کام بھی مل رہا ہے, اور وہ جو ہے تو آپ کے خیال سے پرچی سسٹم زیادہ ہے؟ پرچی سسٹم زیادہ نہیں ہے تو اتنا زیادہ آپ کہہ لیں کہ جو ایک جس طرح سے تالاب ہے نا, ہماری یہ پوری ٹیلی فلم انڈسٹری, ٹیلی اور فلم دونوں کی بات کر رہا ہوں, یہ پوری کی پوری ایک جوہڑ کی طرح سے ہے. جس طرح سے جوہڑ میں پانی ایک جگہ کھڑا رہتا ہے, اسی طرح سے اس انڈسٹری میں بھی چند لوگ ہیں, چند آرٹسٹ ہیں, چند آرٹسٹ خواتین ہیں, ان پر یہ انڈسٹری سٹینڈ کر رہی ہے. بہت ماڈلنگ کے تھرو کچھ لوگ جو ہیں وہ انٹر ہو جاتے ہیں اور ان کو پھر وہ اپنا ٹیلنٹ جو ہے منوا لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کوئی آڈیشن نہیں ہو رہا ہے, کوئی اکیڈمی نہیں ہے,
کوئی لوگوں کو سکھانے کا عمل نہیں ہے. اکیڈمیز ہے لیکن کم ہے. نہیں, اکیڈمیز اس طرح سے نہیں ہے جن کو ہم باقاعدہ, جیسے انڈیا میں پونے اکیڈمی ہے, جی, وہ ایسے اتنی یہاں بڑی پہ ناپا اکیڈمی بھی ہے ہے کہ اس میں باقاعدہ جو ہے. ہمارے یہاں ایک اچھی خوشگوار تبدیلی جو ہے وہ جنرل مشرف کے دور میں یہ آئی کہ ناپا جو ہے وہ بن گیا. ناپا نے یہ کام کیا کہ ناپا نے میڈیا کے ہر شعبے کو کور کرنے کی کوشش کی ہے, جس میں اسکرپٹ رائٹنگ سے لے کر ایکٹنگ تک اور میوزک سے لے کر آپ کے جو یعنی یہ کہنا چاہیے کہ ڈرامہ اور جی, کیا کہتے ہیں اس کو, داستان گوئی, نیریشن, اسٹوری ٹیلنگ, یہ ساری چیزیں اس میں کور. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک سٹینڈرڈ رکھ دیا ہے کہ اتنی آپ کی کوالیفیکیشن. جی ہاں, تو ایسے تو ہر بندہ نہیں اس میں ایڈمیشن لے سکتا. جی ہاں, تو وہ اس لیے نا کہ بات یہ ہے کہ جب ایک ہی ادارہ ہے اور ایک انار ہو اور 100 بیمار ہوں, تو بیماروں کو سب کو تو انار نہیں مل سکتا. ان کو ہی ملے گا جن کی دسترس ہے, جن کی اس میں تو اختیار ہے. انار جن سب کے کو پاس ملنے چاہیے نا. انار سب کو اس وقت ملیں گے جی, جب آپ اس کا پیمانہ بڑھائیں گے. مطلب یہ ایک کام تو جنرل مشرف صاحب تو کر کے چلے گئے, ناپا بنا کے چلے گئے, لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کوئی آگے اور کسی حکومت نے, کسی ادارے نے یہ کام کیا کہ بھئی ناپا جو ہے اس کو ہم جو ہے ناپا ہی کی اس کو جو ہے ہم دوسرے شہروں تک لے جائیں, اسی کے برانچز بنا دیں, دوسرے چھوٹے شہروں میں یہ جائے, چھوٹے شہروں میں جو ٹیلنٹ ہے اس کو ہنٹ کیا جائے. ایسے لوگ مطلب ہر جگہ جمود ہے نا, ہر جگہ ایک وہ ہے. اب کوئی بالکل ایک دم ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک مشروم کی طرح سے جو ہے زمین پھاڑ کر نکل آتا ہے. تو ایسے ٹیلنٹ بھی ہیں, لیکن پھر وہ اس وقت کا منتظر ہوتے ہیں, اس وقت کے جب اس کو کوئی پذیرائی مل جائے. ورنہ ایسے لوگ تو ٹیلنٹ تو بہت ہے, پاکستان تو ٹیلنٹ کا ذخیرہ ہے. اور صرف یہی ٹیلنٹ نہیں, پاکستانی دنیا میں اپنا نام کر رہے ہیں, میڈیکل کے شعبے سے لے کر اور سائنس کے شعبے تک, سائنسدان تک. لیکن بات یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کو اس ملک نے پوچھا ہی نہیں. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو سپورٹ کرنی چاہیے سینماز بنانے میں؟ میں کہتا ہوں کہ حکومت کو سینما بنانے چاہیے, سپورٹ نہیں کرنی چاہیے. از خود گورنمنٹ اسٹیبلش کرے, کنسٹرکٹ کرے اپنے سینماز. منسٹری آف جو کلچر ہے اور جو نیف ڈیک کا ایک ادارہ بنا ہوا تھا, نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن, وہ نیف ڈیک کا ادارہ تو اب کہیں نظر ہی نہیں آتا. تو اس کی ایک ڈیوٹی تھی اس زمانے میں کہ وہ یہ ان چیزوں کو پروموٹ کرے گا, فلم کو پروموٹ کرے گا. فلم کے لیے انٹرنیشنل منڈی, آپ نے انڈیا کا ذکر کیا, انڈیا جو ہے ایک تو یہ کہ وہ خود وہاں پر جو ہے بلین کی آبادی ہے, مور دین بلین, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ایک ان کا اپنا ہی بہت بڑا سرکٹ ہے جہاں فلم لگتی ہے تو ایک دن میں وہ ٹوٹل ریونیو واپس کر لیتی ہے, لے لیتی ہے. تھینک یو سو مچ, آپ اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے ٹائم نکال کر آئے. تو آپ کچھ ویورز کو کہنا چاہیں گے کہ اگر وہ فلموں یا ڈرامہ میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ آنا تو ہر آدمی چاہتا ہے, اور آنے کے لیے جو ہے کیا کرنا چاہیے. تو میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا آپ تمام حضرات سے کہ خواہش تو ہر ایک میں ہوتی ہے, لیکن خواہش کی تکمیل جو ہے اس کے لیے جو پہلا عمل ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو سیکھنے پہ توجہ دینی ہوتی ہے. جب آپ سیکھنے کی طرف جائیں گے اور جب آپ سیکھ لیں گے تو آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ ہوگا کہ جس کے بعد آپ کو کوئی روک نہیں سکتا آگے بڑھنے سے. تو سیکھنے کا عمل جاری رکھیں, اور ایجوکیشن جو ہے نا وہ اس کا پہلا زینہ ہے. اگر آپ پہلے اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں اور تعلیم کے ذریعے جو ہے آگے بڑھنے کے راستے خود بخود کھلتے ہیں. آج کل آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں, بلکہ ہمارے ہاں بھی جو میکسیمم یہ انڈسٹری میں لوگ ہیں وہ اب ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں زیادہ تر, اور انہوں نے ڈگریاں لی ہیں پروفیشنلز کی.
काम वो कर रहे हैं कुछ और। एक डॉक्टर जो है वो एक अच्छा कंपेयर और होस्ट भी बना हुआ है। इसी तरह से जो है एक एमबीए जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त एक्टर भी बना हुआ है। तो वजह क्या है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत हाई था और उनके पास जो है तालीम थी। तो तालीम जो है वो सबसे बड़ा जेवर है। जिसने ये जेवर हासिल कर लिया उसके पीछे लोग खुद दौड़ेंगे। जिस तरह किसी ने जेवर पहना होता है तो लोग उसके पीछे दौड़ते हैं ना कि ये काश हमें मिल जाए। इसी तरह से अगर आपके पास तालीम का जेवर है तो ज़िंदगी के हर शोबे में, चाहे वो एक्टिंग हो या कोई और शोबा हो, आपको उसमें कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। तो सीखने का अमल जारी रखेंगे और अगर सीखना आपने छोड़ दिया तो फिर कुछ भी नहीं हासिल होता। आप एक नॉर्मल आदमी हैं जो सुबह उठता है, रात को सोता है, दिन में खाता है और ये ज़िंदगी इख्तिताम की तरफ चली जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात आपसे कर सकूं। और आपकी वेनिस की पूरी टीम का और आपके डायरेक्टर साहब का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी खूबसूरत जो है वो ये ट्रांसमिशन लोगों को प्रोवाइड की है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, हमारे शो का वक्त ख़त्म हो चुका है। अगले हफ्ते फिर एक नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपनी मेज़बान सायरा आशिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।